أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی سب سے پہلے ہے، وہی سب سے آخر میں. وہ ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وہ بہت کھلا ہوا ہے اور بہت چھپا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا. وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز اندر چلی جا رہی ہے اور کون سی چیز زمین سے نکل رہی ہے، اور کون سی چیزیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں اور کون سی چیزیں آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں. اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کو لوٹایا جاتا ہے. وہی تو ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور ان کا مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں.
اور آج کی مجلس میں یہ سورۃ الحدید ہم نے شروع کی ہے اور اس کی ابتدائی 6 آیات ہم نے آج کی مجلس میں تلاوت کی ہیں اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الواقعہ تھی اور سورۃ الواقعہ کا اختتام بھی تسبیح پر ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے پر۔ چنانچہ سورۃ الواقعہ کے آخر میں ارشاد تھا فسبح بسم ربک العظیم، کہ آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ یہ جو سورۃ الحدید ہے تو اس کا آغاز بھی تسبیح سے ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں ارشاد ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ تو سورہ واقعہ کا اختتام بھی تسبیح پر اور سورۃ الحدید کی جو ابتدا ہے وہ بھی تسبیح سے ہے۔ اور اب آگے یہ سورۃ الحدید ہے، اس کے آگے سورۃ الحشر آئے گی، اس کے بعد سورۃ الصف ہے، اس کے بعد سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن۔ یہ 5 صورتیں ہیں کہ جن کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ 5 صورتیں تسبیح کے الفاظ کے ساتھ شروع کی گئی ہیں۔ چنانچہ یہ جو سورۃ الحدید ہے جو پہلی صورت ہے تو یہ شروع ہوئی سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور آگے جب سورۃ الحشر آئے گی تو اس میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر اس کے بعد سورۃ الصف میں بھی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر جب سورۃ الجمعہ آئے گی تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور پھر سورۃ التغابن آئے گی اس میں بھی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں اور ان کے مجموعے کو مسبحات کہا جاتا ہے کہ یہ 5 صورتیں اللہ کی پاکی بیان کرنے والی ہیں، یعنی ان کے شروع میں تسبیح کا لفظ آیا ہے۔ اور بعض محدثین نے جہاں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اکثر مسبحات پڑھ لیتے تھے، یعنی یہ 5 صورتیں آپ تلاوت کر لیتے تھے، سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن۔ تو اکثر محدثین نے تو انہی 5 کو ذکر کیا ہے، لیکن بعض حضرات نے 2 صورتوں کو اور شامل کیا ہے، ایک سورۃ الاسراء کو جس کے شروع میں سبحانہ کا لفظ آتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور ایک سورۃ الاعلی کہ جس میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ بعض محدثین کا خیال ہے، لیکن اکثر مفسرین نے مسبحات میں صرف یہ 5 صورتیں ذکر کی ہیں کہ جن میں سبح یا یسبح سے یہ صورتیں شروع کی گئی ہیں، اور یہ 27ویں پارے کے آخر میں سورۃ الحدید ہے، اور پھر 28ویں پارے کے اندر سورۃ الحشر، الصف، الجمعہ اور التغابن ہیں۔ بہرحال یہ اہم صورتیں ہیں اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اکثر یہ 5 صورتیں پڑھ لیتے تھے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کتنی برکت تھی، کیونکہ اور بھی مختلف اوراد، اذکار اور آیات آپ سے ثابت ہیں جو سونے سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے، تو یہ 5 صورتیں بھی آپ سے ثابت ہیں، اور ان میں تسبیح سے شروع کیا گیا، اور تسبیح کہتے ہیں پاکی بیان کرنا، ایک ہے تسبیح، ایک ہے حمد۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام صفات نقص سے منزہ ماننا،
اور حمد کا معنی تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا۔ تو جب صفات نقص کو اللہ تعالیٰ سے منزہ کیا جاتا ہے اسے تسبیح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ تو یہ جو نفی ہوتی ہے صفات نقص کی، جب اللہ تعالیٰ سے نفی کی جاتی ہے اسے تسبیح کہتے ہیں۔ اور جب صفات حمد کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، صفات کمال کو، صفات جلال کو، صفات جمال کو، صفات نوال کو، تو یہ صفات کو جب ثابت کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھتے بیٹھتے تسبیح اور تحمید کا وظیفہ تھا کہ آپ اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے تھے اور حمد بھی بیان کرتے تھے، تسبیح بھی اور تحمید بھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جتنی بھی اوراد آ رہے ہیں، اذکار آ رہے ہیں، ان سب کے اندر تسبیح پہلے ہے اور تحمید بعد میں ہے۔ تو ہمارے جو چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں تو وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ تسبیح پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ پہلے صفات نقص دور ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد صفات کمال ثابت کرنی چاہیے۔ اسی لیے جو چشتیہ ہیں وہ صوفیہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ پہلے اپنے اندر سے خرابیاں دور کرو اور پھر اس کے بعد ذکر اذکار اور دوسری جو چیزیں ہیں صفات کمال اپنے اندر ثابت کرو، کیونکہ اگر آپ نے صفات کمال تو اپنے اندر داخل کر دیں مگر صفات نقص وہیں کے وہیں رہیں، تو اس سے صفات کمال یا صفات جو اچھی صفات ہیں ان کے بھی خراب ہونے کا ڈر ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک نقطہ ہے جو میں نے مشائخ چشت کا ذکر کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات والا صفات کے اندر تو کوئی نقص نہیں ہے، اور تمام صفات نقص سے اللہ تعالیٰ کو منزہ ماننے کا نام تسبیح ہے، اور تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنے کا نام حمد ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں جس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، چنانچہ پہلی آیت میں فرمایا گیا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے پاکی بیان کی ان تمام چیزوں نے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں پاکی بیان کی، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پاکی بیان کرتی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھار حال کو یا مستقبل کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تحقق وقوع کو بتانے کے لیے کہ یہ چیز تو بالکل پکی ہے، یوں سمجھو کہ ہو چکی ہے، ڈن ہے یہ تو۔ اور یہ بات قرآن مجید میں دوسری جگہ میں بھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، مگر تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، یا زبان حال سے یا زبان قال سے۔ اگر زبان حال سے ذکر کیا جائے وہ تو عام ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو بہرحال یہاں فرمایا گیا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے پاکی بیان کی، اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ غالب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن جو کرتا ہے وہ بڑی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ حکمتیں بعض اوقات ہماری سمجھ میں آتی ہیں لیکن بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی۔
لیکن اگر کسی چیز کی حکمت ہماری سمجھ میں نہ آئے تو بھی ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس نے جو یہ کام کیا ہے اپنی کسی حکمت بالغہ کی وجہ سے کیا ہے۔ اس کو فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگلی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ جو پہلی آیت ہے اور دوسری آیت ہے اس میں بھی السماوات کا لفظ جمع ہے اور عرض جو ہے وہ واحد ہے۔ اگر آپ بالکل ٹھیٹھ ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے اور زمین کی بادشاہت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، لیکن احادیث سے ثابت ہے کہ زمین صرف ایک نہیں ہے بلکہ اور بھی 7 زمینیں ہیں، اور اسی جیسی اور بھی اللہ تعالیٰ نے زمینیں بنائی ہوئی ہیں جن کا فی الحال ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اگر عرض کو جنس کی جگہ میں لیا جائے تو ترجمہ جنس کا بھی ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کو واحد لانے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم اور کائنات کو تو چھوڑو، اپنی زمین کا خیال کرو، اور جس زمین پر تمہیں بھیجا گیا ہے، جہاں تمہاری زندگی اور موت ہے، اس کی فکر کرو۔ اسی زمین کے اندر تم پیدا ہوئے ہو، اسی زمین پر تم چل پھر رہے ہو، اسی زمین میں تم نے دفن ہونا ہے، اور یہاں جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا حساب و کتاب تمہیں آگے دینا ہے، اس لیے اس کا خیال کرو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف ہماری زمین کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ آگے فرمایا یحیی و یمیت، اور وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ زندہ کرتا ہے یعنی زندگی عطا کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس میں روح کون پھونکتا ہے؟ نہ باپ پھونکتا ہے نہ ماں پھونکتی ہے۔ ماں کو اور باپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس وقت میں بچے میں روح پھونکی گئی اور اس کے بعد کب سے بچے نے حرکت شروع کر دی۔ تو یہ زندگی دینے والا، زندگی عطا کرنے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور موت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا یحیی و یمیت، وہ زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، چنانچہ جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے پہلے، وہی سب سے آخر میں، وہی سب سے کھلا ہوا، وہی سب سے چھپا ہوا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 3 ہے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 صورتیں ہیں جنہیں مسبحات سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دوسرے مفسرین نے اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب نے لکھا کہ اس سے مراد یہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، کہ یہ ایک آیت ہے اور 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ اور بعض علماء نے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے، اور بڑا کام کا قول ہے، بڑی کام کی بات ہے، ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کبھی تمہیں دین کے بارے میں وسوسے آنے لگیں، شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں، شیطان تمہارے دل کے اندر طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات ڈالے، تو تم یہ آیت پڑھ لیا کرو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے یہ خیالات دور فرما دیں گے۔ اور وہ آیت یہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو یہ سورۃ الحدید کی تیسری آیت ہے کہ هو الاول والآخر، وہی سب سے پہلے، وہی سب سے بعد میں۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات تھی، جو ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا وجود تھا، اور جب قیامت قائم کر دی جائے گی اور تمام چیزوں کو یا تو بالکل معدوم کر دیا جائے گا یا موت دے دی جائے گی، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو اس وقت میں بھی صرف کائنات کے اندر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات۔ تو سب سے اول بھی اللہ، سب سے آخر میں بھی اللہ، تو فرمایا هو الاول والآخر، وہی ہے سب سے پہلے اور وہی سب سے آخر میں۔ آگے فرمایا والظاہر والباطن، اور وہ سب سے کھلا ہوا اور سب سے چھپا ہوا۔ ظاہر کہتے ہیں جو ہر ایک کو نظر آ رہا ہو، باطن کہتے ہیں چھپے ہوئے کو جو نظر نہ آ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ایسی ظاہر ہے، ایسی کھلی ہوئی ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ کائنات خود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ کوئی عظیم خالق ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے۔ انسان اپنے جسم کے اندر غور کر لے، انسان کے جسم کے اندر شوگر کا جو تناسب ہے، کولیسٹرول کا جو تناسب ہے، اور پورے تمام انسانوں میں جو تناسب ہے، یہ کس نے قائم کیا ہے؟ یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایک خاص تناسب کے ساتھ قائم ہے۔ یہ تناسب کس نے اس میں پیدا کیا ہے؟ تو آدمی کا سر جھک جاتا ہے اور آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر گواہی دینے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ظاہر ہے کہ وہ کسی پر چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ ظاہر، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود کھلا ہوا ہے۔ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین ہے؟ کہنے لگا کہ میں جب مینگنی دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ تو جب مجھے مینگنی کو دیکھ کر اونٹ کا یقین ہو جاتا ہے، اگرچہ میں نے اونٹ کو نہیں دیکھا، تو یہ کائنات جو اتنی پھیلی ہوئی ہے اور ایک عجیب سسٹم کے ساتھ ہے اور عجیب اصولوں کے ساتھ ہے اور عجیب توازن اور بیلنس کے ساتھ قائم کی گئی ہے، یہ خود کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، ہر چیز اس کی گواہی دے رہی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ظاہر، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، لیکن ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ والباطن، اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے۔ چھپا ہوا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، حالانکہ ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ آگے آ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اور ایک اور جگہ میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور پیچھے سورۃ الواقعہ کے اندر آیت گزر چکی ہے کہ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو جو رشتہ دار چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں وہ اس مرنے والے کے قریب نہیں ہوتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔
تو اللہ تعالیٰ کا وجود ظاہر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود باطن بھی ہے۔ باطن کا مطلب یہ کہ ایسا چھپا ہوا ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی کنہ اور حقیقت کو معلوم کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پروردگار کہاں ہے، کس طریقے سے ہے اور کس طرح ہی ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ تو ایک طرف وہ ظاہر بھی ہے، اس کا وجود کھلا ہوا ہے، آفتاب سے بھی زیادہ اس کا وجود روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کی حقیقت کو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا، اس لیے باطن بھی ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا هو الاول والآخر، وہی سب سے پہلے، وہی سب سے آخر میں، وہی ظاہر، وہی باطن، یعنی وہی سب سے کھلا ہوا اور وہی سب سے چھپا ہوا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ 3 آیتیں ہوئیں، فی الحال انہی 3 آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں، وقت آج کچھ کم ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ آیت نمبر 4، 5، 6 کا بھی بیان ہو جائے گا۔ فی الحال یہ 3 آیتیں جن کو ہم نے اس وقت بیان کیا ان کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کی ان تمام چیزوں نے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر، وہی سب سے پہلے، وہی سب سے آخر میں۔ والظاہر والباطن، اور وہی سب سے کھلا ہوا، وہی سب سے چھپا ہوا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔